محترم ناظرین السلام علیکم۔ میری شادی سے پہلے ہی میری ماں نے مجھے نصیحتیں کرنا شروع کر دی تھیں کہ اپنے شوہر کی بہت عزت کرنا، کبھی وہ غصہ کر بھی جائیں تو اسے آگے سے جواب مت دینا، اور ساس سسر تو ماں باپ کی جگہ ہوتے ہیں، دن رات ان کی خدمت کرنا، کبھی شکایت کا موقع مت دینا، اور نندوں کو اپنی سگی بہنوں جیسی سمجھنا، ان کی کوئی بات دل پر مت لینا۔ بیٹی تمہیں ہر طرح ان کا دل جیتنا ہے، اگر تم ان کا دل جیت لو گی تب وہ بھی تمہاری دل سے عزت کریں گے، تمہاری ہر بات مانیں گے، تمہیں ہر خوشی دیں گے، اور تمہیں خوش دیکھ کر ہمیں سکون ملے گا، اور خاندان میں بھی ہمارا سر فخر سے اونچا ہو جائے گا۔ اپنی ماں کی یہ باتیں سن کر میرے کان پک چکے تھے، کیونکہ میری ماں صبح و شام یہی باتیں سکھاتی رہتی تھی۔ میں اب اتنی بیوقوف نہیں تھی کہ ان باتوں کو نہ سمجھ سکتی، مجھے ہر بات کا علم تھا۔ میرے دل میں تو اپنے سسرال کو لے کر ہزاروں ارمان تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اپنی ساس کو اپنی ماں بنا کر رکھوں گی، نندوں کو بہن سمجھوں گی، اور باقی رشتے بھی بالکل حقیقی جان کر ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کروں۔ مگر شادی کے بعد میرے سارے خواب ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئے تھے۔ میری ساس ایک سخت قسم کی عورت تھی۔ انہوں نے میرے آتے ہی مجھ سے صاف کہہ دیا تھا کہ اس گھر میں تمہارے باپ کے لاڈ پیار نہیں چلیں گے، اگر یہاں اپنی جگہ بنانا چاہتی ہو تو میرا ہر حکم ماننا ہوگا۔ میرا دل بجھ کر رہ گیا تھا، مگر پھر سوچا کہ وہ مجھ سے عمر میں بڑی ہیں، حکم چلا بھی لیں گی تو کوئی بات نہیں، میں ان کی بات مان لوں گی کہ میرے دل کا ارادہ تھا۔ ویسے بھی ان کا دل دکھا کر میں اپنی ماں کو شکایت کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ لیکن اگلے دن جب میری آنکھ کھلی تو ساس میرے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت حیرت بھی ہوئی اور عجیب سا بھی لگا۔ ماں جی کیا ہوا؟ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اٹھ جا، تیار ہو نہیں ہونا، دیکھ گھر میں کتنے مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کے سامنے جا کر سلام کر، ان کو بتا کہ تو کیا کیا پکا لیتی ہے۔ اپنی ساس کے منہ سے یہ باتیں سن کر میرا دل اور بھی خراب ہو گیا۔ یہ کیسی بات ہے؟ کیا میری ساس مجھے کام والی بنا کر لائی ہے؟ خیر، میں نے اٹھ کر کپڑے پہنے تیار ہوئی اور باہر آ گئی، لیکن مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ باہر تو کوئی نہیں تھا، صرف ایک بوڑھی عورت تھی اور اس کے ساتھ دو جوان لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ میری ساس نے بتایا کہ یہ ان کی مہمان ہیں اور میں ان کو کھانا بنا کر دوں کہ میں کیا کھانا بناتی ہوں۔ چائے وغیرہ بنا کر ان کے سامنے رکھ دی، کیونکہ وہ چائے کا وقت تھا۔ میرے ساتھ اپنے ان مہمان عورتوں کے ساتھ میرے بارے میں باتیں کرنے لگ گئی کہ یہ میری بہو صاف ستھری ہے اور نیک ہے۔ میں یہ باتیں سن کر خوش بھی ہوئی، لیکن جانتی تھی یہ صرف اور صرف ان کی منافقت ہے۔ یہیں پر بس نہیں ہوئی، میری ساس نے مجھے ایک اور جھٹکا دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے گھر سے کام والی کو نکال دیا۔ اب سارے کام میرے ذمے آ گئے تھے۔ پہلے جو دو عورتیں اور دوسری صفائی کا کام کرتی تھیں، میری ساس نے کھانا بنانے والی عورت کو تو مکمل چھٹی دے دی، جبکہ صفائی والی سے کہہ دیا تھا کہ ہفتے میں 1-2 دن آ جانا۔ اب میری بہو آ گئی ہے، مجھے کسی کام والی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات پر میں بہت دل برداشتہ ہو گئی، مگر یہ سب بھی برداشت کر لیا۔ ساس کے ظلم دن بدن بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ میں اپنے شوہر سے بات کرتی تو وہ کہتا یہ میری ماں ہے اور تمہیں ماں کی ہر بات ماننی ہوگی۔ پھر ایک دن تو حد ہو گئی، میں دن کے 4 بجے اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ میری ساس مجھے اپنے کمرے میں لے گئی۔ کیا ہوا اماں جی، کوئی بات ہے کیا؟ وہ مجھے بازو سے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئی۔ ہاں، میں نے تمہیں کچھ بتانا ہے، یہ کہہ کر انہوں نے باہر سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ تب مجھے عجیب سا لگا۔ اماں جی آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ دروازہ کھولیں، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ کیوں؟ میں نے کیا تیرے گلے میں پھندا ڈال دیا ہے؟ چپ کر کے بیٹھ جا۔ تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ انہوں نے دروازہ کھولا۔ اب کی بار وہ اکیلی نہیں تھی، ان کے ساتھ ایک آدمی تھا جس کے چہرے پر خباثت صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کا رنگ کالا تھا اور آنکھیں لال سرخ تھیں۔ یہ کون ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ یہ تیری نظر اتارنے آئے ہیں، تجھے ایسا دم کریں گے کہ اس کے بعد تجھے کسی کی نظر نہیں لگے گی اور تم بہت جلد حاملہ ہو جاؤ گی، میرا مطلب کہ ماں بن جاؤ گی۔ میری ساس نے یہ کہہ کر مجھے ان کے سامنے بیٹھنے کا کہا۔ میں یکدم کھڑی ہوئی۔ یہ کیا تماشا ہے؟ اماں جی اس آدمی کو تو پہلا کلمہ بھی نہیں آتا ہوگا، آپ اس کا حلیہ دیکھیں اور پھر مجھ سے بات کریں۔ میں ایسے ہی کسی غیر کے سامنے بیٹھ کر اپنی بے عزتی نہیں کروا سکتی، اور یہ آدمی تو مجھے کسی اور نظر سے دیکھ رہا ہے۔ میں یہ کہہ کر جانے ہی لگی تھی کہ انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔
جو کہا ہے میں تیرے سامنے بیٹھی ہوں، ایسی ویسی کوئی بات نہیں جو تمہیں ڈرامہ بازیاں کر رہی ہو۔ میں اپنی ساس کے کہنے پر اس آدمی کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس آدمی کی بری نظر مسلسل میرے اوپر تھی۔ وہ مجھے دم کر رہا تھا۔ دم کرنے میں کوئی برائی نہ تھی، مگر اس آدمی کی نیت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ خیر میں اپنی ساس کے کہنے پر بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی بولا کہ یہ لڑکی 5 سال تک ماں نہیں بن سکتی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تیری بہو اسی سال امید سے ہو جائے تو اسے میرے آستانے پر لے آنا۔ اور وہ آدمی یہ کہہ کر چلا گیا اور میری ساس مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی۔ مجھے ان کا یہ عجیب رویہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ خیر اگلے دن میں صفائی کرنے لگی تو کام والی جس کا نام نہید تھا ہمارے گھر صفائی کے لیے آ گئی، کیونکہ ہفتہ اور اتوار وہ بھی ہمارے گھر آتی تھی۔ اسے دیکھ کر اماں جی کہنے لگے اس کے ساتھ مل کر سارے گھر کی صفائی کر دو، اور ہاں میرے کپڑے بھی دھو لینا۔ میں ذرا باجی کے ہاں جا رہی ہوں، آؤں گی تو اس کو ساتھ لیتی آؤں گی، کوئی ڈرامے بازی مت کرنا۔ اپنی ساس یہ کہہ کر تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ یا اللہ، اب یہ پھر اس آدمی کو میرے پاس لے آئے گی؟ مجھے تو اس کی شکل دیکھ کر ہی گھن آتی تھی۔ وہ اتنی خباثت سے مسکراتا تھا کہ میرا دل چاہتا تھا میں اس کا منہ نوچ لوں۔ بہرحال میں خاموشی سے چائے بنانے لگی۔ اتنے میں کام والی میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور آنکھوں میں پر اسراریت لیے بولی، بی بی جی ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گی؟ نہیں نہیں بولو، کیا بات ہے؟ میں نے نرمی سے جواب دیا، اگر تم چاہتی ہو کہ اماں جی اس آدمی کو لے کر گھر واپس نہ آئے تو ان کو جانے دو، میں انہیں کیسے روک سکتی ہوں؟ میں انجان بن کر پوچھنے لگی، اس میں کیا بات ہے باجی؟ میں تمہیں گولیاں لا کر دیتی ہوں، اپنی ساس کو جوس میں ملا کر پلا دینا۔ وہ جوس کو شوق سے پیتی ہیں۔ وہ پینے کے بعد اماں جی شام تک سوئی رہیں گی، پھر باہر جائیں گی نہیں تو بابا جی بھی نہیں آئیں گے، ورنہ تو مجھے لگتا ہے کہ تم اپنی ساری زندگی اپنی ساس کی باتیں مانتی رہو گی۔ اس کا یہ مشورہ مجھے اچھا نہیں لگا تھا۔ میں اپنے کمرے میں واپس چلی گئی اور اپنی ماں کو فون کر کے ساری بات بتا دی۔ میری ماں نے کہا کہ اگر تمہاری ساس اس قدر گھٹیا عورت ہے تو تم بھی اس کے ساتھ اسی طرح چلو اور اپنے نکرانے کی بات مان لو۔ میں نے سوچا کہ نہید صحیح کہہ رہی ہے کہ جوس میں وہ دوائی ملا کر پلانے میں کیا حرج ہے۔ میں نے نہید کے کہنے پر ایک گلاس جوس میں وہ دوائی ملا دی اور خود جا کر باہر بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نہید 2 گلاس جوس لے کر آ گئی۔ جو میں نے چائے بنائی تھی وہ نہید خود پی رہی تھی۔ اس نے مجھے اشارے سے بتایا۔ میں نے ایک گلاس خود اٹھایا اور ایک گلاس اپنی ساس کو دے دیا اور کہا کہ آپ کے جانے کے بعد میں نہید کے ساتھ مل کر گھر کے سارے کام کاج کروں گی۔ جوس کا گلاس پیتے ہی مجھے اپنا سر بھاری محسوس ہوا۔ مجھے لگا کہ میں جیسے ابھی گر جاؤں گی۔ میں نے اپنی ساس کی طرف دیکھا تو وہ پرسکون بیٹھی تھی۔ یا اللہ، کہیں میں نے غلطی سے وہی جوس والا گلاس تو نہیں پی لیا جس میں وہ گولیاں تھیں؟ یہ سوچ کر ہی میرے ذہن پر تاریکی چھا گئی تھی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا کہ کیا ہوا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ مجھے اپنے جسم میں عجیب سی سختی محسوس ہونے لگی۔ میں نے اپنے ہاتھ پیر ہلانا شروع کر دیے، مگر مجھے افسوس ہوا کہ میں اپنے گھر میں نہیں ہوں اور نہ ہی اپنے کمرے میں موجود ہوں، بلکہ میں کسی مختلف جگہ پر لیٹی ہوئی ہوں۔ مجھے کچھ نرم گیلا سا محسوس ہوا۔ پھر میں نے آنکھیں کھولی۔ مجھے اپنے چہرے پر بھی ایک کپڑا محسوس ہوا اور وہ کپڑا میں نے ہٹانا چاہا تو پتہ چلا کہ میں ایک بوری نما چیز میں بند ہوں۔ ہاتھ پاؤں مار کر بڑی مشکل سے میں نے اس کپڑے کو کھولا تو معلوم ہوا میں تو ایک کفن میں لپٹی کسی قبر میں رکھی ہوں۔ آس پاس مٹی تھی اور اندر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ یا اللہ، کیا میں مر گئی ہوں؟ میری زندگی ختم ہو گئی ہے؟ اب کیا ہوگا؟ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، ماتھے پر پسینہ نمودار ہونے لگا۔ اس وقت جس خوف کا اظہار میرے دل نے کیا تھا وہ شاید میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ خود سوچئے کہ جب آپ کو ایک لمحے میں معلوم ہو جائے کہ آپ کی زندگی ختم ہو گئی ہے اور اب آپ اپنے اعمال کا جواب دینے لگے ہیں تو کیا کیفیت طاری ہوگی۔ میں نے ایک چیخ ماری اور میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں کبھی مٹی میں ہاتھ مارتی تو کبھی خود کو بچاتی۔ میں یہ تو بات جان گئی تھی کہ میں مکمل اپنے ہوش و حواس میں ہوں، اور یہ بھی کہ میری موت واقع نہیں ہوئی، مجھے غلطی سے دفنا دیا گیا ہے۔ پھر میرے دل میں ایک آواز آئی کہ کیا پتہ میں واقع مر چکی ہوں اور یہ دوسرا عالم ہو۔ میں خوف سے زمین پر بیٹھ گئی
اور زار و قطار رونے لگی، یا اللہ میری مدد کر، اگر میں زندہ ہوں تو مجھے اس قبر سے نکال دے۔ میں اپنی زندگی یوں تڑپ تڑپ کر نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ اگر میری موت واقعہ ہو گئی ہے تو مجھے سکون دے۔ کافی وقت گزر گیا، پھر نہ جانے کون سا پہر تھا جب ان میں تھوڑے سی ہلچل ہوئی۔ میں نے امید بھری نظروں سے خود کو لپیٹ کر اوپر دیکھا تو کوئی میری قبر کھود رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، خوشی بھی ہو رہی تھی اور ڈر بھی لگ رہا تھا، کہیں کوئی مجرمانہ ذہنیت کا شخص یہ قبر کھود رہا ہو، پھر میری مدد کرنے کی بجائے یہ لوگ مجھے کھا جائیں گے۔ میں تو اندر ہی اندر ڈر رہی تھی۔ جب کسی نے قبر سے ساری مٹی ہٹا دی تو مجھے اطمینان ہوا۔ وہ اکیلا مرد نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ اس کے بولنے کی آوازیں سن کر میرے دل نے امید پکڑی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، تب اس آدمی نے عورت کو ایک کمبل دیا اور وہ میرے اوپر ڈالنے لگی۔ ان دنوں کو شاید سے پہلے سے اندازہ تھا کہ میں زندہ ہوں۔ کمبل مجھ پر ڈالتے ہی میرے جسم کو کچھ سکون سا ملا تھا، کیونکہ وہ سخت سردی کا موسم تھا۔ عورت نے مجھے اپنے کپڑے بھی دیے اور پھر وہ دونوں میاں بیوی مجھے قبر سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی اور حیرت سے دیکھنے لگ گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں کہاں جاؤں اور کہاں نہ جاؤں۔ تبھی وہ عورت اور آدمی یک زبان ہو کر بولے، بیٹی تم فکر نہیں کرو، ہم جان گئے تھے تم مری نہیں ہو۔ ہم نے ان لوگوں کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی، کیونکہ ہمارا تو تجربہ ہی اسی قسم کا ہے کہ ہمیں مردوں کے بارے میں ایک ایک چیز معلوم ہوتی ہے۔ خیر جب ان لوگوں نے ہماری بات نہیں سنی تو ہم نے خود ہی ارادہ کیا کہ ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ وہ لوگ جو تمہیں دفنا رہے تھے تو میری بیوی نے تمہارے ہاتھ میں حرکت دیکھی تھی، مگر وہ لوگ تمہیں دفنا کر چلے گئے۔ شاید یہ بولی تمہارا جنازہ گھر سے اٹھانے کی انہیں بہت زیادہ جلدی تھی۔ عورت اور مرد باتیں کرتے کرتے ایک جھونپڑی تک آ گئے جو قبرستان کے اندر بنی ہوئی تھی۔ اس جھونپڑی میں لا کر مجھے بٹھا دیا گیا تھا۔ ہلکی ہلکی روشنی میں مجھے ان کے چہرے کے ساتھ صاف دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ عورت مجھ سے کہنے لگی، بیٹی اس وقت تم واپس گھر تو نہیں جا سکتی، کیونکہ رات بہت گزر گئی ہے۔ تمہیں شام کے تقریباً 7 بجے دفنایا گیا تھا۔ اس وقت مغرب کی اذان ہو رہی تھی کہ شام تک وہ لوگ قبرستان میں موجود رہے اور پھر چلے گئے تھے۔ ان کے ہوتے ہوئے ہم اپنی کارروائی نہیں کر سکتے تھے۔ پھر ہمارے گھر ایک مہمان آ گیا تھا، ہم اس کے سامنے بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتے تھے۔ اب رات کے تقریباً 12 یا 1 بج رہے ہیں، تمہیں گھر لے کر جانا بھی ممکن نہیں ہے۔ ہمیں تو تمہارے گھر کا بھی نہیں پتہ، اور شاید اگر تم بھی ہمارے ساتھ چلو گی تو ہمیں کوئی غلط رستہ ہی بتاؤ گی کہ ہم تمہیں صبح تمہارے گھر لے جائیں گے۔ تب تک تم یہاں پر محفوظ ہو، تمہارے لواحقین تمہیں زندہ دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ میں نے اس عورت کی بات سنی تو میرے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ میں اس قدر مایوسی کے بعد مجھے خوشی ملنے جا رہی تھی، میں کمبل اوڑھ کر سو گئی۔ صبح تک میں اسی طرح سوئی رہی، میں نے کروٹ بھی نہیں بدلی۔ صبح عورت کی آواز پر میری آنکھ کھلی تو دیکھا وہ میرے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی خوشی تھی۔ میری نظر کمرے کے دروازے پر پڑی تو وہ بند تھا، اور میرے سامنے جو آدمی کھڑا تھا اسے دیکھ کر تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی عجیب و غریب شکل والا پیر تھا جسے میں نے اپنے ساز کے ساتھ لکھا ہوا دیکھا تھا۔ اس پیر کو دیکھتے ہی میری روح فنا ہو گئی۔ سوچا نہیں تھا مجھے زندگی میں دوبارہ اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھتی، اس نے اپنی بیوی کو اشارہ کیا اور عورت نے سختی سے میرے منہ پر پٹی باندھ دی۔ پھر میں مکمل بے بس ہو چکی تھی۔ میں چیخنا چلانا چاہ رہی تھی، مگر ان لوگوں نے میری ایک نہ سنی، یہاں تک کہ مجھے مکمل بے بس کر کے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی۔ اب میں کسی مردے سے زیادہ بے بس ہو گئی تھی، میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں دروازہ کھلا، کچھ آدمی کمرے کے اندر داخل ہوئے جنہوں نے بے دردی سے مجھے اٹھایا اور گھسیٹتے ہوئے گاڑی تک لے گئے تھے جو نہ جانے کہاں کھڑی تھی۔ ان لوگوں نے مجھے گالیاں دینا شروع کر دی تھیں۔ میں بے بسی سے وہ سب سنتی سہتی رہی۔ میرے دل میں تھا کہ میں یہاں سے اٹھ کر بھاگ جاؤں، مگر میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو نکل رہے تھے۔ یا اللہ، یہ میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ اس کے بعد گاڑی تیز تیز چلنے لگی۔ تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد گاڑی ایک جگہ جا کر رکی
یہاں پر مجھے کافی آوازیں سننے کو مل رہی تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ مجھے کسی ویرانے میں نہیں لائے تھے۔ یہ سوچ کر میں خوش ہوں کہ آس پاس اور بھی لوگ موجود ہیں۔ یقیناً میں کوئی نہ کوئی حل تلاش کر ہی لوں گی۔ میرا دل مطمئن تو تھا، مگر میں ڈر بھی رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میں بلا مقصد یہاں نہیں لائی گئی۔ اور پھر جب میری آنکھوں سے پٹی کھلی تو میں نے خود کو ایک معمولی سا فکر مند ہوئی کہ میرے آس پاس سجا ہوا ایک کمرہ تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرے دل سے میں وحشت سی ہونے لگی۔ یہ سجاوٹ تو کسی طوائف کے کمرے کی ہوتی ہے۔ میں نے ادھر ادھر نظر دیکھا تو یہ کچھ ایسی ہی جگہ لگ رہی تھی۔ یا اللہ مجھے اس جگہ کے شر سے بچانا۔ میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی رہی۔ تھوڑی دیر ہی نہ گزری تھی کہ ایک عورت کمرے کے اندر داخل ہوئی، اور اس کا میک اپ اور چہرے کے خد و خال بتا رہے تھے کہ وہ ایسے ہی پیشے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کا عنوان میرے دل میں ابھی بھی گزرا تھا کہ آپ کی بڑی عمر کی تھی، شاید اس کو اس قسم کے کاروبار کا حصہ بن چکی تھی۔ وہ میرے پاس آئی، میری آنکھوں سے پٹی ہٹائی، پھر میرے منہ سے بھی ہٹائی اور مجھے بیٹھنے کا حکم دیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے میرے چیخنے چلانے کا کوئی ڈر نہ ہو کہ میں چلاؤں گی تو اس میں ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ عورت میرے سامنے بیٹھ کر مجھے پیار سے سمجھانے لگی کہ اگر میں یہ بات جب بھی مان جاؤں گی تو مجھے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو میرے لیے اور بھی زیادہ مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ میری بات پر اس نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو میرے لیے اور بھی زیادہ مشکلات پیدا ہوں گی۔ میری بات پر اس نے کوئی بھی جواب پھر نہ دیا۔ میں نے اس سے جو پوچھا اس نے اپنی زبان تک نہ کھولی اور پھر مجھے سمجھا بجھا کر وہاں سے چلی گئی۔ میں یہ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی کہ میں سب کیسے سہ سکوں گی۔ میں ایک شریف گھرانے کی ایک معصوم لڑکی تھی۔ میں نے ایسے ماحول کا سوچا بھی نہیں تھا۔ عورت کے جانے کے بعد گاہک کمرے میں داخل ہوا۔ وہ جس نیت سے آیا تھا اس کے چہرے سے صاف عیاں تھا، نظر آ رہا تھا۔ میرا رونا دھونا دیکھ کر وہ آدمی ڈر گیا اور جلدی سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ فوراً دوبارہ آئی اور آ کر مجھے مار پیٹ کرنے لگی۔ میں اتنی جلدی اس کی بات کیسے مان جاتی، اور شاید کبھی ماننا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس عورت کے پیچھے مارا پیٹا مگر کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس کے بعد جو ہوا میں وہ آپ کو بتا نہیں سکتی۔ مجھ پر تشدد کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا۔ اس نے کھانا پینا بند کر کے مجھے اذیت ناک ماحول میں رکھا گیا، لیکن میں نے مرنے کو ترجیح دی تھی، اور میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ جب تک میرے جسم میں روح باقی ہے میں اپنی مرضی سے کسی کام کا حصہ نہیں بنوں گی۔ وہاں پر مجھے لڑکیوں کے لیے مجھے نفرت کا نشان بنا دیا گیا۔ میرے سر کے بال کٹوا دیے گئے، میرا سر منڈوا دیا گیا۔ میں عورتوں کے بیچ میں تھی، ان کے مذاق کا نشانہ بنتی، ان کی بیہودہ بات کا نشانہ بنتی، ان کے بیہودہ باتیں برداشت کرتی، مگر میری خوش قسمتی تھی کہ میں کسی چیز کا حصہ نہیں بنی تھی۔ میں ہر پر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی تھی، یہاں تک کہ اس کی رحمت کو جوش آ ہی گیا، اور ایک دن ان کی ساری سختیاں ہار گئیں، اور بالآخر کوٹھے کی گرو نے خود مجھے وہاں سے نکال دیا۔ کہنے لگی تو میرے کسی کام کی نہیں، میری اور بھی لڑکیوں کو باغی بنا دے گی۔ زندگی میں پہلی بار میں نے اپنے پیسے ضائع کر دیے ہیں، تو میرے کسی کام کی نہیں ہے، نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ اور واپس نہ آنا۔ میں خوشی خوشی وہاں سے لوٹ آئی تھی۔ میرے لیے یہ بہت بڑی بات تھی کہ میں اتنے بڑے چنگل سے نکل آئی تھی۔ میں نے سیدھا گھر کا راستہ لیا اور لوگوں سے پوچھتے ہوئے اپنے گھر تک جا پہنچی تھی۔ میرے دل میں امید بھی تھی کہ میرا شوہر مجھے دیکھ کر خوش ہو جائے گا، لیکن وہاں جا کر ایک اور خبر سننے کو ملی کہ آج کے دن میری ساس کی وفات ہو گئی ہے۔ وہ اپنی ماں کی موت کے صدمے سے نڈھال تھا، لیکن عورتوں کے ذریعے اس تک یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ میں زندہ ہوں اور واپس آ گئی ہوں۔ مجھے پکا یقین تھا کہ میرا شوہر اب مجھے قبول نہیں کرے گا، لیکن جب میری ساس کا جنازہ دفن ہوا اور اس کے بعد میں نے اپنے گھر آنے لگی تو میرے شوہر نے میرے پاؤں پکڑ کر مجھ سے معافی مانگی۔ میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا آپ مجھ سے پوچھیں گے نہیں کہ میں اتنے دن کہاں رہی تھی؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگے مجھے اماں نے سب کچھ بتا دیا تھا، وہ تم سے معافی مانگتے مانگتے اس دنیا سے چلی گئی۔ کاش تم تھوڑا پہلے آ جاتی تو ان کی روح نکلتے وقت اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ میں اپنے شوہر کے منہ سے یہ باتیں سن کر حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ کیا مطلب؟ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟
غلطی تو میری تھی۔ نہیں ایسا نہ کہو، غلطی تمہاری نہیں تھی، اماں جان نے جان بوجھ کر اپنی نوکرانی کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ یہ کھیل کھیلا تھا تاکہ تم اس گھاٹ سے چلی جاؤ، کیونکہ تم سے شادی میں نے اپنے پسند کی اور زبردستی کی تھی، مگر اماں میری شادی اپنی بہن کے گھر کرنا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے یہ سارا پلان بنایا ہوا تھا، مگر وہ تمہیں جان سے مارنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے تمہیں کسی انجان کے حوالے کر دیا، اور ان کو خود پتہ نہیں تھا کہ وہ انجان تمہیں اتنی بری جگہ پر لے جائے گا۔ یہ تو بعد میں ہمیں کسی اور ذریعے سے پتہ چلا تھا، معلوم ہوا تو اماں تو تم سے معافی مانگنا چاہتی تھی، مگر تم کہاں تھے، کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں نے اس بات کی خود بھی مذمت کرتا ہوں، مگر اب میں تم ان کو معاف کر دو، وہ میرے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے تھے، میں کیا کہتی، میں تو خود کو قصوروار سمجھتی تھی، خود کو کوستی رہی تھی، میں کیا جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا کھیل کھیلا گیا ہے۔ بہرحال میں نے اپنی ساس کو معاف کر چکی ہوں، کیونکہ نیت میری بھی غلط تھی اور میں بھی اپنے حصے کی سزا بھگت چکی ہوں۔ آج اس بات کو کئی سال گزر گئے ہیں اور میں اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہی ہوں۔ دیکھا ناظرین، کس طرح شیطان نے دونوں ساس اور بہو کو اپنے جال میں پھنسا لیا کہ ساس سمجھی میری جان چھوٹ جائے اور بہو کہتی کہ میری ساس سے جان چھوٹ جائے، مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ ایک انمول رشتہ ہے ساس اور بہو کا۔ اگر ساس بہو کو اپنی بیٹی سمجھے اور بہو اپنی ساس کو ماں سمجھے تو پھر ہم سب امید کر سکتے ہیں کہ ایسے واقعات کبھی بھی پیش نہ آئیں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ سب بہن بیٹیوں کے نصیب اچھے کریں اور ساس بہو کی آپس میں گھر بنتی رہے تاکہ دونوں آرام سکون سے اپنی زندگی گزار سکیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر ہماری اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ جزاک اللہ۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔